سر آپ نے کہا ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات تھے جو ملٹری آفیشلز کو روکنے میں ناکام ہوئے ان کو خلاف کارروائی کی گئی. ساتھ ساتھ آپ نے جو فارمیشن کمانڈر کانفرنس تھی اور کور کمانڈر کانفرنس میں تھی اس میں ذکر کیا کہ آئندہ ایسا واقعہ ہوا تو ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. تو کیا خدا نخواستہ اگر دوبارہ ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے تو سیکورٹی فورسز کے پاس تو آنسو گیس کے شیل نہیں ہوتے پولیس کی طرح اور نہ ہی کوئی ڈنڈا ہوتا ہے, تو کیا سیکورٹی فورسز بلوائیوں پر گولیاں چلائیں گے؟ یہ ایک آئی تھنک امپورٹنٹ پوائنٹ جو آپ نے جس کو ہائی لائٹ کیا ہے. ہمارے خیال میں یہ سانحہ 9 مئی جو آپ پوائنٹ بات کر رہے ہیں کہ سانحہ 9 مئی کا تدارک ہم نے کیسے کرنا ہے کہ ایسا واقعہ دوبارہ نہ ہو. وی ہیو ٹو تھنک ہیئر کہ دوبارہ ایسی صورتحال نہ ہو. تو اس کا جو رسپانس ہے وہ خالی فزیکل رسپانس میں نہیں ہے, اس کا جو رسپانس ہے وہ باقی اور ڈومینز میں ہے, اور وہ اس میں ہے کہ جو عوامل جو وجوہات جن کی وجہ سے یہ سانحہ پیش آیا ان تک پہنچا جائے اور ان کا تدارک کیا جائے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگ جو اس واقعے کے پیچھے تھے, جو اس کے منصوبہ ساز تھے, ان کو بے نقاب کر کے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اور اس کے لیے یہ کام کرنے کے لیے تمام مکتبہ ہے فکر کے لوگوں نے کام کرنا ہے. اس میں دانشوروں کا بھی رول ہے, اس میں سیاستدانوں کا بھی رول ہے, اس میں عدالتوں کا بھی رول ہے, اس میں میڈیا کا بھی رول ہے, اس میں ہم سب نے مل کر اس سوچ کی نفی کرنی ہے تاکہ یہ واقعہ دوبارہ پیش نہ آئے. ہمیں اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ مملکت پاکستان کو سب سے بڑا خطرہ اندرونی انتشار سے ہے, اور اس کی 2 شکلیں ہیں. ایک شکل دہشت گردی کی صورت میں ہے جس کے اگینسٹ قانون نافذ کرنے والے ادارے اور فوج پاکستان اور انٹیلیجنس ایجنسی سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں اور اس دہشت گردی کی جنگ کے خلاف لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے. اور دوسری شکل اس اندرونی انتشار کی اپنے مذموم سیاسی مقاصد کے لیے عدم برداشت میں ہے. السلام علیکم سر, دس از غزالہ نورین فرام سنو نیوز. سر, دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک سیاسی جماعت اور اس کی لیڈرشپ 9 مئی کے واقعات کے بعد سے ایک مسلسل بیانیہ اختیار کیے ہوئے ہے, اور وہ یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات ایک فالس فلیگ آپریشن تھا جس میں پی ڈی ایم کی حکومت اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے مل کر ایک پاپولر سیاسی جماعت کو ٹھکانے لگانا تھا. اس حوالے سے سر آپ کے کمنٹس چاہیے. تھینک یو. دیکھیں, یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ 9 مئی کا سانحہ فوج یا ایجنسیوں نے کروایا, اس سے زیادہ شرمناک اور افسوسناک بات نہیں کی جا سکتی. یہ بات کہنے والوں کی زہریلی سوچ اور سیاسی ذہن کی عکاسی کرتا ہے. وقت کی قلت کے باعث میں صرف چند زمینی حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ خود فیصلہ کیجیے. سی سی ٹی وی فوٹیجز, آڈیو ریکارڈنگز, تصاویر اور ملوث افراد کے اپنے بیانات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ایک منصوبہ بندی کے تحت 9 مئی کو چن چن کے فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا, اور 9 مئی سے بہت پہلے ہی لوگوں کی فوج کے خلاف ذہن سازی کی گئی, فوجی قیادت کے خلاف ذہن سازی کی گئی. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, کیا یہ ذہن سازی فوجی قیادت نے خود کروائی اپنے خلاف؟ گرفتاری کے چند گھنٹوں میں ملک بھر میں 200 سے زائد مقامات پر صرف فوجی تنصیبات پر حملہ کروایا گیا. میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا راولپنڈی, لاہور, کراچی, چک دیرہ, ٹمر گرہ, ملتان, فیصل آباد, پشاور, مردان, کوئٹہ, سرگودا, میاں والی اور بہت سی جگہوں پر کیا فوج نے اپنے ایجنٹس پہلے سے پھیلائے ہوئے تھے؟ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں
کیا فوجیوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے شہداء کی قربانیوں کو جلایا؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا ہم نے اپنے فوجیوں کے ہاتھوں سے اپنے دفاع پاکستان کی علامات کو گروایا اور جلوایا؟ آپ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ پاکستان کا فخر یوم تکبیر پشاور میں، اس کو کیا فوجیوں نے جلایا؟ قلعہ بالا حصار کے آگے آتی اسلحے کا مظاہرہ اور فائرنگ کس نے کی؟ غیر ملکی ذرائع ابلاغ اور شخصیات کو ریاست پاکستان اور فوج کے خلاف مواد کیا ہم نے خود پرووائڈ کیا؟ جب یہ چل رہا تھا سلسلہ، جب جلاؤ گراؤ ہو رہا تھا، تو اس وقت باہر سے بیٹھ کے، ملک میں بیٹھ کے، نامی بے نامی اکاؤنٹ سے کون پرچار کر رہا تھا کہ مزید جلاؤ، مزید گھراؤ اور قبضہ کرو؟ کیا یہ فوج کروا رہی تھی؟ یہ تو وہ چند حقائق ہیں جو میں نے رکھے، اس کے علاوہ بے شمار ثبوت ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بدقسمتی سے جھوٹ، تفریق اور پروپیگنڈا کے علاوہ ایک خاص سیاسی گروہ اور اس کی قیادت کے خلاف کے پاس کوئی اور ہتھیار نہیں رہ گیا۔ یہ بدقسمتی ہے اس وقت۔